الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وزدنا حلما اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ تو ہم نے فعل ماضی کے جو 5 صیغے ہیں ان کا جو واحد کے 5 صیغے ہیں ان کا جو ہے وہ بیان کیا تھا آخری دفعہ۔ تو یعنی جو 5 وزن ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو درمیان والا عین کلمہ ہے اس پہ زبر زیر یا پیش تینوں آ سکتی ہیں اور وہ اس کے باب سے طے ہوگا، یا آپ آسان الفاظ میں کہیں تو ڈکشنری سے معلوم ہو جائے گا کہ کون سا مادہ جو ہے وہ سینٹر والے جو مادے کا حرف ہے اس کو زبر سے لیتا ہے، کون سا زیر سے لیتا ہے، کون سا پیش سے لیتا ہے۔ یعنی فاعلہ ہوگا، فعولہ ہوگا یا فعالہ ہوگا، یہ آپ کو ڈکشنری بتائے گی اس مادے کے اعتبار سے۔ باقی اگر جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا فعل ماضی کا، اس میں پہلے اور دوسرے دونوں حروف پر زبر ہوگی، یعنی فعالہ ہوگا یا فعیلہ ہوگا یا فعولہ ہوگا۔ اسی طرح پھر اسی پیٹرن سے آگے آپ نے باقی 4 صیغے بنانے۔ تو فعالہ سے اگر مؤنث غائب بنا لیں تو کیا بنے گا؟ فعالت، ٹھیک ہے؟ اور اگر مخاطب بنا لیں تو فعلتا مذکر مخاطب، اور اگر مؤنث مخاطب بنائیں تو کیا بنے گا؟ فعلتی، اور اگر متکلم بنا لیں تو کیا بنے گا؟ فعلتو۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ واحد کے صیغے۔ تو اس میں کوئی اشکال تو نہیں ہے نا؟ نہیں جی، بہت ٹھیک تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں تھوڑا سا آپ لوگ جس طرح ہم نے کل آخر وقت میں تھوڑی سی مشق کی تھی تو ابھی کوئی 1 آدھ منٹ اسی طرح کی مشق کر لیتے ہیں۔ جی عمیر نذیر صاحب آپ بتائیں کہ تو نے سنا، مذکر سے پوچھ رہے ہیں آپ، مذکر سے کہہ رہے ہیں آپ، مذکر واحد سے، تو نے سنا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ سما نہیں، سمعتا، ٹھیک ہے؟ میں نے کل کلاس مس ہو گئی تھی تو میں نے لیکچر میں پڑھا بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں تو سمعتا ہوگا یعنی تو نے سنا۔ اچھا، پھر طارق مجید صاحب صرف آپ ہی بتا سکتے ہیں، باقی تو نئے ہیں، تو آپ بتا دیں داخل، وہ داخل ہوئی، داخلت۔ جی عمیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹیبل ایک بنا سکتے ہیں آپ؟ ہاں ٹیبل بنا دیتا ہوں، بلکہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ جی بالکل ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کی کلاس وغیرہ تو نہیں ہوتی؟ بس اس طرح نہیں ہوتا ہے، وہ تھوڑا فارغ ہو کے ہوتے ہیں۔ ہاں کوئی مسئلہ۔ اچھا جی، تو فعل ماضی کا جو ہم نے چارٹ بنایا تھا، ہم نے صرف ابھی مفرد یعنی واحد کو ڈسکس کیا۔ ہم نے کہا تھا مذکر غائب، اب یہ چارٹ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ یہ کیسے بنتا ہے۔ مؤنث غائب، پھر کیا ہے؟ مذکر حاضر بھی لکھ سکتے ہیں، مخاطب بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن مخاطب میں آپ نے یہ بس دھیان رکھنا ہے کہ یہ لفظ مخاطب ہے تاکہ زبر کے ساتھ۔ مخاطب بھی لفظ ہوتا ہے، مخاطب بھی لفظ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ مخاطب ہے، ٹھیک ہے؟ مؤنث حاضر، اور پھر کیا ہے؟ متکلم۔ ہاں کہہ سکتے ہیں، میں نے ویسے نہیں لکھا، یعنی اس کو آپ مخاطبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ غائبہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مؤنث گولتا لگا دیں نا، اس کو آپ مخاطبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ فعلہ، پھر کیا ہے؟ فعلت، پھر کیا ہے؟ فعلتا، فعلتی اور فعلتو، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو سینٹر والا عین کلمہ ہے یہ یعنی زبر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور پیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرے گا اس کا باب کون سا ہے، یا آپ آسان لفظوں میں کہیں تو وہ ڈکشنری میں
ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے پہ آئے گا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کے اندر لاسٹ ٹائم یہ بحث نہیں کی تھی, یہ بھی دیکھ لیں. اس کے اندر ہم کہتے ہیں ہوا نہیں, بس آپ ہوا بھی کہہ سکتے ہیں ویسے, لیکن ٹیکنیکلی آپ اس کو کہیں تو بہتر یہ ہے کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر جو ہے نا وہ اس میں چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چھپی ہوئی ضمیر. اور اس میں کون سی ہے؟ ہیا. میں ہیا سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں, لیکن بہتر زیادہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ واحد مذکر غائب کی چھپی ہوئی ضمیر موجود ہے, وہ اس کا فاعل ہے. کیونکہ یہ جملہ مکمل ہے نا, ہم کہیں گے فعلا اس نے کیا تو فل سٹاپ لگ سکتا ہے. جملہ مکمل ہے تو جملہ فعلیہ کے دو اجزاء کیا ہیں؟ فعل اور فاعل. تو فاعل ہونا اس میں ضروری ہے. یہاں پہ ہم تا کو فاعل نہیں کہتے, یہ بس صرف اس کے مؤنث کی علامت ہے, اور ہیا اس کا فاعل ہے, اور یہ جو ہے وہ چھپی ہوئی ضمیر ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اور یہ بھی, یہ دونوں چھپی ہوئی ضمائر ہیں. اس میں ہم تا زبر تا کو ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے انتا تھا نا, تو انتا کی طرح یہاں پہ صرف تا زبر تا ضمیر ہے. یہاں تا زیر تی ضمیر ہے, اور یہاں کیا ہے؟ تا پیش تو ضمیر ہے. تو یہ جو 5 غائب کے سیغے ہیں, اس میں پہلے 2 میں ضمیر چھپی ہوئی ہے, اور باقی 3 میں ضمیر ظاہر ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سے کوئی تفصیلاً پوچھا جائے کہ آپ کہیں کہ فعلا یا آپ کہیں قتلا, اس کی ترکیب کرنی ہو تو آپ کہیں گے یہ فعل ہے جس کا فاعل کون ہے؟ ہاں, ہوا بھی کہہ لیں یا آپ کہیں چھپی ہوئی ضمیر واحد مذکر غائب کی. یہ میں ہوا اس لیے ڈائریکٹلی نہیں کہنا چاہ رہا کیونکہ اس طرح یہاں پہ انتا نہیں ہے نا, صرف تا ضمیر ہے. تو اگر چیز بدل جائے, یعنی جب رفع کی ضمیر پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ہوا ہی ہوتی ہے, لیکن جب یہاں فعل میں آ رہی ہے تو جیسے انتا ضمیر نہیں بلکہ تا ضمیر ہے, یا یہاں پہ انا نہیں ہے بلکہ تا پیش تو ہے, تو یہ ضمیر اصلاً وہ رفع والے کیس کی ہوتی ہے نا, تو یہاں پہ بہتر ہے آپ کہہ لیں چھپی ہوئی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی. ٹھیک, تو یہ 5 سٹرکچر ہو گئے. مثالیں ہم نے دیکھنی تھی, جیسے آپ کہیں اگر ذہبت تو کیا مطلب ہوگا؟ میں گیا. اگر آپ کہیں خرجت تو کیا ہوگا؟ وہ نکلی. ٹھیک ہے, وہی بات جو ہم نے مادے اور وزن والی دیکھی تھی کہ مادے کے اندر سے اس کا معنی جو ہے وہ معنوی طور پہ سامنے آ جائے گا, اور وزن اس کا یہاں پہ صیغہ بتا دے گا, اور ان دونوں کو مل کے ہم اس کا ترجمہ سمجھ لیں گے. ٹھیک, تو یہ کچھ ہلکا سا ہم نے دہرا لیا. ایک بات اس میں نہیں بھی دیکھ لی ضمائر والی. اچھا جی, اب ہم ٹیکسٹ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر ہے 50, اور اب جملہ ہے 7واں جملہ ہے, حامد کا قول ہے. ٹھیک ہے, اذهبت الى الکویت یا محمد, اے محمد کیا تم کویت کی طرف گئے؟ طارق صاحب آپ کو بخار بھی ہے؟ مجھے فلو ہے جی. نہیں, کھانسی ہے صرف یا بخار بھی ہے؟ نہیں بخار نہیں ہے. چلیں اللہ آپ کو صحت دے. مطلب اگر آپ ریسٹ کرنا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں. کوئی بات نہیں, میں آپ کو ڈسٹرب کا ہو رہی ہوگی. نہیں, ڈسٹربیشن اس کا ڈسٹربنس کا مسئلہ نہیں, ویسے میں کہہ یہ میوٹ کرنے لگا ہوں بس. انشاءاللہ پورا دیکھوں گا جی. ٹھیک ہو گیا. تو ذہبتہ یہاں پہ کون سا صیغہ ہے؟ مذکر مخاطب, مخاطب کا. ترکیب آپ کہہ رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ذہبتہ یہی فعل ہے, اور اس کے اندر تا زبر تا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا. الی الکویتی جملہ فعلیہ میں مرکب جاری آ رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ متعلق فعل. ٹھیک ہے, حمزہ زبر آ نے اس کو سوالیہ بنا دیا. اور یا محمدو, یہ آپ پکار رہے ہیں تو یا حرف ندا ہے, محمدو اس کا منادہ ہے جس کی تنوین ختم ہوگی. جواب کیا ہے؟ نعم ذہبتو, جی ہاں میں گیا. جب سوال مخاطب سے ہو تو جواب کس سے ہوگا؟ متکلم سے. جی آپ لیو کر سکتے. اس میں متعلق فعل کیا بتایا جی؟ یہ ہاں, الی الکویتی مرکب جاری اگر جملہ فعلیہ میں آئے تو وہ متعلق فعل ہوگا. یہ میں لکھ لوں گا جی, مرکب جاری اگر جملہ فعلیہ میں آئے متعلق فعل, تو یہ کیا ہوگا جی؟ متعلق فعل. متعلق فعل ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے وہ کہتے ہیں
اب اسی طرح اب نام تو جواب ہے سوالیہ جملے کا، حمزہ زبر آ رہا تھا نا، اس کا جواب ہاں یا نام میں آئے گا. اس کے بعد ذہبتو یہ بھی مکمل جملہ فعلیہ ہے، اس میں ذہبتو یہی فعل ہے اور تا پیش تو اس کے اندر فاعل کی ضمیر ہے. پھر کیا ہوا زمیلک این ابوہ، اور تمہارا ساتھی اس کا باپ یا اس کے والد کہاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ سٹرکچر کیا ہے، اس کی ترکیب کون سا آپ کریں گے؟ آپ کریں گے. جو وہ تھی مجرور وزمیلو کا مطلب کیا ہے؟ کہاں ہے؟ جو ضمیر ہے یہ وہی ہے نا اس میں ابو والی. ہاں ابوہ میں ہو کی ضمیر جر والی ضمیر، جر والی. ہاں جی زمیل کہتے ہیں میرے صاحب ساتھی کو، کولیگ کو. اصل میں یہ وہی ہے نا جو اوپر ہم نے پہلا جملہ لکھا ہے نا، یعنی اس پیج پہ جو ٹاپ پہ پہلا جملہ ہے وہ حمزۃ ما لغتہ، اس سے ملتا جلتا ہے. یعنی جس میں زمیلو کا تو جی وہ مرکب اضافی ہوگا نا. ہاں ہمارا ساتھی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس میں خبر جو ہے نا، جیسے وہاں خبر پورا جملہ اسمیہ تھی، یہاں بھی خبر پورا جملہ اسمیہ ہے. وہاں پہ ایک مبتدا کیا تھا، حمزۃ، یہ مبتدا تھا، ما لغتہ یہ خبر تھی جو اپنی ذات میں جملہ اسمیہ تھی، جس میں لغتہ مبتدا تھا جو مرکب اضافی ہے اور ما خبر تھی. تو یہاں پہ کیا ہے، وَزَمِيلُكَ أَيْنَ أَبُوهُ، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، زمیلُکَ مبتدا ہے، أَيْنَ أَبُوهُ خبر ہے. مبتدا مرکب اضافی ہے، ناقص ہے زمیلُکَ، زمیلو مضاف، کاف زبر کا کی ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ، اور أَيْنَ أَبُوهُ یہ پوری خبر ہے جس میں ابوہ اس چھوٹے جملہ اسمیہ کا جو کہ خبر ہے مبتدا ہے، اور أَيْنَ اس چھوٹے جملہ اسمیہ کی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو اور جو چھوٹا جملہ اسمیہ اس میں مبتدا بھی مرکب اضافی ہے، وہ کیا ہے، ابوہ، اس میں ابن مضاف ہے اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا بنے گا، اور تمہارا ساتھی اس کے والد کہاں ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ لٹرل کریں تو اس کا باپ کہاں ہے. ٹھیک ہے، اس کا فرق کیا دوسرے جملے سے کیا ہوگا، اگر آپ کہیں تمہارے والد کا، تمہارے ساتھی کا باپ کہاں ہے یا تمہارے ساتھی کے والد کہاں ہیں، پھر آپ کہیں گے این ابو زمیلک، ایسے ہی ہوگا نا. اگر آپ کہیں تمہارے ساتھی کے والد کہاں ہیں، تو تمہارے ساتھی کے والد یہ لمبا والا مرکب اضافی ہے نا، تو آپ کہیں گے ابو زمیلک، تمہارے ساتھی کے والد. ٹھیک ہے، وہ پھر جملہ اسمیہ سادہ ہو جائے گا. پھر آپ کہیں گے این ابو زمیلک، تمہارے ساتھی کے والد کہاں ہیں. ابو زمیلک مبتدا، این خبر. لیکن یہاں پہ کیا ہے، اور تمہارا ساتھی اس کے والد کہاں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسلوب ہے مختلف بیان کرنے کا. اس اسلوب میں خبر یہاں جملہ اسمیہ مکمل ہے، جس میں ایک ضمیر ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی. وہ زمیلو کا مبتدا ہے نا اس میں. ہاں جی، این ابوہ خبر ہے جو. پھر کہتے ہیں ابوہ فی الیابانی، اس کے والد جاپان میں ہے. ابوہ مبتدا فی الیابانی خبر. ہوا تاجر کبیر، وہ ایک بڑے تاجر ہیں. ہوا مبتدا، تاجر کبیر مرکب توصیفی خبر. حامد کہتا ہے الکا اخن یا محمد، اے محمد کیا تمہارا کوئی بھائی ہے. اب یہاں دیکھیں میں نے کوئی کا ترجمہ کیا ہے، اخن کا نکرہ ہے نا، تو نکرہ میں ہم نے یہ کہا تھا ایک کچھ یا کوئی کے الفاظ حسب ضرورت آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ اس کی وسعت کو شو کر لیں. تو یہاں اگر آپ کیونکہ سوالیہ جملہ ہے نا، اس سے پوچھتے ہیں تمہارا بھائی ہے، تو اس میں اگر آپ کوئی کا لفظ ڈال دیں گے تمہارا کوئی بھائی ہے تو مفہوم زیادہ اچھا کنوے ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے، اور یہ کوئی نکرہ کی وجہ سے آ رہا ہے. باقی یہ لکا کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں. یہ لکا وہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں لام ملکیت. جو لام ملکیت تھا نا وہ کیا ہوتا ہے، لام زیر لی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، کے لیے، یا کا یا کے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ہوتا کیا ہے، یہ ہوتا ہے حرف جر ہوتا. ٹھیک ہے، تو جب یہ کسی اسم ظاہر کے ساتھ آئے، لی رجولن مثال کے طور پہ، اسم ظاہر اس کو کہتے ہیں جو ضمیر نہ ہو. ٹھیک ہے، ضمیر کے علاوہ اگر کوئی پراپر یعنی اسم موجود ہے تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے، وہ اسم ظاہر ہے. اور اگر اسم ظاہر یعنی ضمیر ہے تو پھر وہ اسم ظاہر نہیں ہوگی.
تو اس میں ظاہر کے ساتھ آئے پھر تو یہ لام زیر لی ہی ہوتا ہے. لی رجولن یا نکرہ معرفہ بھی ہو تو کیا ہو جائے گا للرجولی. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ لام زیر لی جب الف لام کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کی حمزہ ڈراپ ہو جاتی ہے, لکھنے میں بھی یہ ایکسیپشن تھی. ترجمہ کیا ہوگا؟ کس ایک آدمی کے لیے یا کسی آدمی کے لیے, یا کا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اور یہاں کیا کہیں گے آپ؟ آدمی کا یا آدمی کے لیے. تو اگر یہ ضمیر کے ساتھ جڑے نا, لام زیر لی کسی ضمیر کے ساتھ جڑے, تو پہلی بات تو وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ مجرور. کیوں؟ کیونکہ لام زیر لی کیا ہے؟ حرف جر ہے. تو جو مجرور والا ٹیبل تھا اس سے اس کو اٹھائیں گے, اور اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ متصل, جوڑ کے لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو بس فرق کیا آتا ہے پھر اسی لام کو زبر کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. بس یہ استعمال ہے اس کا کہ اس کو لہو پڑھتے ہیں اور لہا پڑھتے ہیں اور لکا پڑھتے ہیں اور لکی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جمع کی زمائد جب پڑھیں گے وہاں بھی یہ زبر کے ساتھ جڑتا ہے. تو بس یہ وہی لام ہے, جب ضمیر کے ساتھ جڑے تو یہ زبر کے ساتھ جڑ جائے گا. ضمیر کے بغیر وہ زیر کے ساتھ ہے اور ضمیر کے ساتھ وہ زبر کے ساتھ ہے, سوائے یا متکلم والی ضمیر کے. ٹھیک ہے, کیونکہ یا متکلم کی ضمیر کیا کرتی ہے؟ اس کے پیچھے جو بھی ہو اس کو وہ زیر میں بدل دیتی ہے. تو یہاں پہ اگر اس قاعدے سے زبر آنی بھی چاہیے تھی پھر بھی اس کو وہ لی کر دے گا. ٹھیک ہے, تو لہو کا مطلب اس کا یا اس کے لیے, مرد کے لیے. لہا کا مطلب اس عورت کے لیے یا اس عورت کا. لکا کا مطلب تجھ مرد کے لیے, لکی کا مطلب تجھ عورت کے لیے, اور لی کا مطلب میرے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ وہی لام ملکیت ہے. اچھا لی بھی دیکھا جائے تو یا کے ساتھ جو ہے زیر کے ساتھ یہ اس میں ضمیر ہے, لیکن کیونکہ یہ یا کے ساتھ وہ لا آ نہیں سکتا اس لیے ہم اس کو لی کہہ رہے ہیں نا. ہاں جی ایسا ہی. ادروائز تو جو ضمیر ہیں کسی بھی ضمیر کے ساتھ اگر یہ جڑے گا تو پھر یہ لا ہوگا. جی ایسا ہی. لی میں لی ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ لی کے ساتھ لا آ نہیں سکتا. ہاں جی ایسا ہی. جی عمیر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلکہ ضمیر کے ساتھ ہمیشہ لام کے اوپر زبر ہوگی. ہاں زبر ہوگی, سوائے اگر وہ یا متکلم ہو اس کے ساتھ زیر ہوگی. ٹھیک ہے, باقی سب جگہوں پہ زبر. یہ لام بس ہے وہی لام ملکیت. اچھا جی, تو اللہ کا اخن یا محمد یا محمدو, اے محمد کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ نعم جی ہاں. لی اخن واحدن. اچھا اس کی ترکیب کریں تو کیا ہوگی؟ لکا جو ہے وہ کیا ہے؟ مرکب جاری ہے نا, اگرچہ یہ پہلے آ رہا ہے لیکن ہم نے کیا کہا تھا مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا. تو مرکب جاری یہاں کیا ہوگا؟ خبر. تو اخن ہوگا مبتدا. اب یہاں مبتدا کیا ہے؟ نکرہ. ٹھیک ہے, نکرہ ہے نا, نکرہ ہے. تو یہ تو ویسے سوالیہ جملہ ہے لیکن اس کا جواب دیکھیں وہاں بھی مبتدا نکرہ ہے. جواب کیا ہے؟ لی اخن واحدن, میرا ایک بھائی ہے. تو اب یہاں پہ بھی لی آ رہا ہے نا شروع میں, تو یہ بھی مرکب جاری ہے, یہ بھی مبتدا نہیں بن سکتا, یہ خبر ہے. تو مبتدا کیا ہے؟ اخن واحدن. اور یہ کب آ رہا ہے؟ خبر کے بعد آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مبتدا مؤخر. مؤخر کا مطلب ہوتا ہے نا بعد میں کرنا, تاخیر ڈال دینا. خبر مقدم ہے, مبتدا مؤخر ہے, اور سوالیہ جملہ بھی نہیں ہے. تو اگر مبتدا لی خبر ہے جی لی خبر ہے, اخن واحدن کیا ہے؟ مرکب توصیفی مبتدا ہے. تو مبتدا یہاں مؤخر ہے. تو جب مبتدا مؤخر ہو جائے تو اس کو نکرہ لانا جائز ہوتا ہے. یعنی ایک تو مؤخر تب کرتے ہیں جب سوالیہ جملہ ہو, اینَ ابو کا. تو یہاں تو خبر ویسے چونکہ وہ مطلوب ہے وہ پہلے آ جاتی ہے. لیکن اگر سادہ جملہ ہے اور وہاں پہ آپ مبتدا کو بعد میں لے کے جا رہے ہیں اور مرکب جاری خبر کو پہلے لا رہے ہیں یا ظرف کو پہلے لا رہے ہیں, تو اس صورتوں میں مبتدا کو نکرہ لانا جائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا میں مؤخر کیا بول رہے تھے؟ مبتدا مؤخر کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا اصلاً پہلے آتا ہے نا, خبر بعد میں آتی ہے. تو مبتدا کی لوکیشن کیا ہے؟ پہلے آنا, اور خبر کی لوکیشن کیا ہے؟ بعد میں آنا. تو مبتدا اگر بعد میں آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مؤخر ہو گیا. اور خبر پہلے آ جائے تو کہیں خبر مقدم ہوگی. ٹھیک ہے, تو مبتدا مؤخر کو نکرہ لانا جائز ہوتا, اس لیے یہاں مبتدا نکرہ آ رہا ہے. اور اس سے معنی بھی پیدا ہوں گے نا. اب آپ اس بھائی کو خاص نہیں کر رہے, آپ صرف تعداد پوچھنا چاہ رہے ہیں نا. تو اور آپ نے سوال میں بھی جب جیسے اردو میں کہیں گے تمہارا کوئی بھائی ہے, تو اب یہاں نکرہ کا مفہوم ہے نا, اس کو اسپیسیفائی آپ نے نہیں کیا. اس کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں
وہ خاص نہیں ہوا نا صحیح معنوں میں، تو لہٰذا ایسی صورتحال میں مبتدا کو نکرہ کیا جائے گا. اس کا طریقہ کیا ہے کہ پھر خبر پہلے ہو جائے گی مبتدا بعد میں. لیکن ایسی صورتحال میں خبر عموماً شبہ جملہ ہوتی ہے، یعنی جار مجرور ہوگی، مرکب جاری ہوگی یا ظرف ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو لی یہ خبر ہوگی، مرکب جاری اخن واحد مرکب توصیفی مبتدا. میرا ایک بھائی ہے، اخن واحد کیا ہے؟ مرکب توصیفی ایک بھائی. اگر آپ لی اخن بھی کہہ دیں تب بھی مطلب کیا ہے؟ میرا ایک بھائی ہے، کیونکہ اخن واحد ہے نا، اس میں واحد جو ہے وہ صفت ہوگی، واحد صفت ہوگی. اس میں آپ تھوڑا سا ایمفیسس، کیونکہ اس نے تعداد بھی پوچھی تھی نا خاص اعتبار سے، تو آپ نے واحد بھی ساتھ ڈال دیا تاکہ وہ کلیئر پتہ چل جائے. ویسے صرف اخن کہیں تب بھی ہم ایک کا ترجمہ کر سکتے ہیں نا، نکرہ ہے ایک بھائی. لی اخن اس میں بھی ایک یہ معنی مکمل ہوگا، لیکن سوال کی نوعیت کے اعتبار سے یہاں واحد لانا یعنی زیادہ بہتر ہے. تو وہاں پہ بھی اخون تھا، یہاں بھی اخون کر دیتے ہیں، تو پھر یہ واحد کیوں کیا؟ اخون ہاں سوال، تو یہاں پہ بھی اخون نکرہ سے ختم کر سکتے تھے اس جملے کو. ہاں لیکن یہاں بہتر نہیں رہتا نا، کیونکہ سوال میں اس کا مقصود جو ہے وہ تعداد بھی ہے نا ایک اعتبار سے. لیکن جیسے یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارا کوئی بھائی ہے، جی ہاں میرا بھائی ہے، اگر آپ یہ کہیں تو یہ بھی درست ہے. ہاں اس کے لیے اگر آپ کا سوال کا جواب یہ ہو کہ ہاں میرا بھائی ہے، یا تو پھر آپ کہیں گے لی اخن. ٹھیک ہے. یا آپ ایسے بھی کہتے ہیں ہاں میرا ایک بھائی ہے، ایک کو آپ فوکس نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر آپ اخون کہہ دیں. لیکن اگر آپ تعداد کو بیان بھی کرنا چاہ رہے ہیں فوکس کر کے تو پھر آپ واحد بھی ساتھ لیں. تو یہاں پہ اس سوال کی ڈیمانڈ تو نہیں تھی تعداد بتانا، یا تھی؟ دونوں طرح ہو سکتا ہے نا. اب یہاں انہوں نے اس کو اس طرح لے لیا تعداد کے اعتبار سے. ہاں کہتے ہیں اسمہ اسامتو، اس کا نام اسامہ ہے. اب یہ نیا جملہ ہے نا اسمہ، اس لیے میں نے اس کو اسم پڑھا، یعنی حمزۃ الوصل ہے نا اسم والی، اس کو زیر کے ساتھ پڑھا. تو اسمہ مبتدا ہے مرکب اضافی، اسامتو خبر ہے. اب یہاں خبر معرفہ ہوگی، ٹھیک ہے نا، اسامہ نام ہے نا، لیکن یہ خبر آپ دے رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم نے نارمل صورتحال جو سٹارٹ میں پڑھی تھی، خبر مبتدا معرفہ خبر نکرہ، تو یہ ایک صورتحال ہے جو اکثر و بیشتر استعمال ہو جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتحال ہیں جس میں مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے، خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسامہ کے بعد فل اسٹاپ آ گیا، تب بھی اسامہ کو پڑھیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں قاضی صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسامہ کے بعد فل اسٹاپ آ جائے یعنی جملہ آگے نہیں چلتا، تب بھی ہم اسامہ کو پڑھیں گے. ہاں پھر وقف، تب ہم اس کو اسامہ پڑھیں. ہاں اصل میں تو اسامہ ہی پڑھیں گے نا. مطلب میں تو پوری حرکت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں وہ حرکت واضح ہو جائے. باقی اصول یہ ہے کہ اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ سانس توڑ کے یعنی اس کو ساکن کنسیڈر کریں گے، لیکن اس کی پیش پھر بھی برقرار رہے گی کیونکہ اس کی اعرابی حالت بیان کر رہی. آپ کا سوال کیا تھا؟ یہ پورا جملہ اسمہ اسامہ، تو یہ پورا کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اس میں بنے گا نا، اسمہ مبتدا اسامہ خبر. اور اسامہ کیا ہے؟ منصرف یا غیر منصرف؟ کیا چیز؟ اسامہ غیر منصرف ہے کہ منصرف؟ منصرف ہے. نہیں. ہاں عمیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر منصرف ہے. ہاں غیر منصرف ہے. تنوین سے پہچانا نا، تنوین موجود نہیں ہے، اور تنوین کو روکنے والی کوئی شے جو ہے وہ براہ راست بھی موجود نہیں ہے. الف لام بھی نہیں ہے، مضاف بھی نہیں بن رہا، تو لہٰذا یہ غیر منصرف ہے، تنوین نہیں ہے اس پہ بغیر اور کسی وجہ کے. تو غیر منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ نام ہے مؤنث کے مشابہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے آخر میں گولتا ہے نا، جیسے وہ آپ حمزہ کا پوچھ رہے تھے، اسی طرح یہ بھی وہاں پہ بھی چونکہ نام تو مذکر ہی کا ہے لیکن گولتا اس کے آخر میں موجود ہے نا، تو اس کو مؤنث تو نہیں بنا رہی لیکن اس کا سٹرکچر پھر مؤنث سے ملتا جلتا ہو گیا. لہٰذا اس کو ہم مؤنث پلس نام والی کیٹیگری میں ڈال کر تو اس کو غیر منصرف مان لیں گے، اگرچہ نام مذکر ہی کا ہے. کی وجہ سے ہی اس کو ہم غیر منصرف مانیں گے، باقی اس کا نام تو وہ نہیں ہے مذکر کے لیے. آگے کیا تھا؟ وہوا معیہ ہنا فی المدینۃ المنورتی، اور وہ میرے ساتھ یہاں مدینہ منورہ میں ہے. ٹھیک ہے. یہ معیہ کیا ہے؟ وہی ہے مع کے ساتھ یا متکلم. ہاں اس کو معیہ ہی زیادہ تر پڑھا جاتا ہے، لیکن معی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے معیہ پڑھیں. یا ہوتی ہے آخر میں. ہاں جی، مع ساتھ اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ، جیسے مع کا ہوتا ہے نا، مع کا معہ معہا معی، تو اس کو معیہ پڑھتے ہیں عموماً. وہ بعض اوقات فرق آ جاتا ہے، یا متکلم پہ بعض اوقات زبر پڑھ دیتے ہیں، بعض اوقات نہیں پڑھتے. تو مائیہ جو ہے یہ مرکب جاری ہے، مرکب اضافی ہے. مع مضاف ہے، نصب میں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں نصب کی علامت کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یا متکلم نے اس کی زبر کو پی لیا. لیکن آپ نے اوپر ایک فکرے میں اس کو مرکب جاری کہا تھا،
وہ بلا کیا تھا وہ جب میں اس کے ساتھ لکھا کر رہا ہوں شاید غلطی سے کر رہا ہوں. وہاں دو تھے. لکا لکا تو لام زیر لی کے ساتھ ہے نا. لام زیر لی حرف جر ہے, مع مضاف بنتا ہے, وہ ظرف ہے. وہ مرکب میں جائے گی. ٹھیک ہے. تو وَهُوَ مَعِيَ هُنَا فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ, وہ میرے ساتھ یہاں مدینہ منورہ میں ہے. اب خبر میں کیا کیا ہوا, تو مبتدا ہے, خبر میں معیہ بھی ہے, یہ بھی کیا ہے, مرکب اضافی ہے اور ظرف ہے. ہونا یہ بھی ظرف ہے, یہ مرکب اضافی نہیں, یہ صرف ظرف ہے, ٹھیک ہے, مبنی ہوتا ہے. یہ بھی جگہ بتا رہا ہے نا, یہاں ظرف مکان. اور فی المدینۃ المنورۃ یہ مرکب جاری ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں سے اب آپ ایک کو خبر بنا لیں, باقی دونوں کو متعلق کی خبر بنا لیں, ٹھیک ہے. تو معیہ کو آپ مبتدا بنا لیں, وہ میرے ساتھ ہے. ہونا کو آپ متعلق کی خبر بنا لیں, اور فی المدینۃ المنورہ کو متعلق کی خبر بنا لیں. ولی اختن واحدتن, اور میری ایک بہن ہے. مرکب توصیفی میں کیا شرط تھی کہ جو موصوف ہوتا ہے وہ چاروں اعتبارات سے صفت کو فالو کرتا ہے. تو اخن مذکر تھا تو صفت کیا آئی, واحدن. اختن مؤنث ہے تو کیا آئی صفت, واحدتن, ٹھیک ہے. اور میری ایک بہن ہے, اسمہا زینبو, اس کا نام زینب ہے. زینب یہ بھی غیر منصرف مؤنث پلس نام, ٹھیک ہے. وہیہ فی العراقی مع زوجہا, اور وہ عراق میں ہے اپنے شوہر کے ساتھ. مع زوجہا یہ کیا ہے, لمبے والا مرکب اضافی ہے, جس میں مع مضاف ہے, ظرف بھی ہے, نصب میں ہے. زوجی مع کا مضاف الیہ ہے اور ہا کا مضاف ہے, ٹھیک ہے, اور ہا زوج کا مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے, اپنے شوہر کے ساتھ. زوجہا مہندسن, اس کا شوہر مہندس ہے, انجینئر ہے. اعندک سیارتن یا اخی, اے بھائی, کیا اے میرے بھائی, یا اخی آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اخی میں کیا ہے, اخن اور یا, ٹھیک ہے. تو اخی بن گیا نا. یا متکلم کیا کرتی ہے, تینوں صورتوں میں اس کو اخی پڑھاتی ہے. تو یا اخی, اے میرے بھائی. اور عندک تمہارے پاس, سیارتن گاڑی ہے, کیا تمہارے پاس کوئی گاڑی ہے اے بھائی, کیا تمہارے پاس گاڑی ہے. کہتا ہے لا ما عندی سیارتن, نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں ما نے کیا کیا ہے, ما جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی نفی کے لیے آتا ہے. نفی کا مطلب کیا ہے, نگیٹ کرنا. آپ کہیں حامد ڈاکٹر ہے اور حامد ڈاکٹر نہیں ہے, تو یہ جو نہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, آپ حامد کے ڈاکٹر ہونے کی نفی کر رہے ہیں, نگیٹ کر رہے ہیں. لا بھی انہوں نے استعمال کی اور ماں بھی کی. ہاں میں بتاتا ہوں. تو جملہ اسمیہ کی نفی کیا ہے, وہ ما سے ہوگی. اور لا کس کا جواب تھا, وہ حمزہ زبر آ کا جواب تھا. یعنی آپ کہتے ہیں نا, کیا تمہارے پاس گاڑی ہے, نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے. دو بار نہیں آیا نا. پہلا نہیں کیا ہے کہ آپ نے اس کے ہاں یا نا میں سے نہ کہا ہے, وہ لا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے الگ جملہ بنایا, میرے پاس گاڑی نہیں ہے. تو یہ کس کی نفی ہے, میرے پاس گاڑی ہے, اس جملہ اسمیہ کی نفی ہے, میرے پاس گاڑی نہیں. تو جملہ اسمیہ کی نفی کس سے ہوگی, ما سے. اور بھی طریقے ہوتے ہیں, لیسا سے بھی ہو جاتی ہے, یہاں انہوں نے کس سے کی ہے, ما سے, ٹھیک ہے. اور یہ ماں جو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں ماں کے کئی استعمالات ہیں نا. ایک ماں یہاں پہ کون سا, اس کو کہتے ہیں ماں نافیہ, نفی کرنے والا. باقی ماں جو ہے وہ مصدر کے معنوں میں بھی ہوتا ہے, ماں ظرف کے معنوں میں بھی ہوتا ہے, ان سب چیزوں میں اس کے, اور موصولہ بھی ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے, نفی والا. تو اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے, اب جملہ اسمیہ کی نفی کرنی ہے, اس کا مطلب جملہ اسمیہ کے اوپر آئے گا, ٹھیک ہے نا, جملہ اسمیہ سے پہلے آئے گا. تو جملہ اسمیہ میں کیا اجزاء ہیں, ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے. تو جملہ اسمیہ کی نفی یہ اس کا معنوی اثر ہے, اور اسٹرکچرل اثر کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے مبتدا کی اعرابی حالت کو چینج نہیں کرتا, خبر کی اعرابی حالت کو چینج کرتا ہے. لیکن ابھی چونکہ یہ ظرف تھی, ویسے بھی اس کے آخر میں یا آ رہا ہے, تو ظرف پہ اس کا براہ راست اثر نہیں ہوگا. تو فی الحال آپ اس کو صرف اتنا سمجھ لیں کہ ما سے جملہ اسمیہ کی نفی ہوتی ہے اور اس کا خبر پر اثر ہوتا ہے. اس کی کوئی مثال ابھی آئی نہیں ہے, لہٰذا اس کو ہم مثال آنے پر دیکھ لیں گے. اسٹرکچرل اثر ما کا کس پہ ہے, خبر پر, ٹھیک ہے. ہاں, اور مبتدا کو وہ حالت رفع میں باقی رکھتا ہے, ٹھیک ہے. سر ویسے ہم نے اس سے پہلے بھی تو کافی بنائے تھے نا سوال کے جملے جملہ اسمیہ کے نام سے, مطلب کہ یہ تمہاری ہی گاڑی ہے, تو ان میں بھی ہم لا سے کہتے ہیں ویسے. ان میں بھی لا سے نفی تو نہیں کر رہے نا. لا تو اصل میں سوال ہوتا ہے ہاں یا نا کا جواب ہوتا ہے,
یعنی جب آپ حمزہ زبر آ استعمال کرتے ہیں نا، آ عندک سیارہ، تو اس آ کا جواب کیا ہوگا؟ اس کی ہم نے تعریف پڑھی تھی نا، یعنی حرف استفہام ہے اور یہ کیا، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکے. کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ ہاں یا نہیں. تو یہ والا جو نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ لا ہوگا، نعم یا لا. ٹھیک ہے. باقی آپ کہیں گے نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے، دوسرا والا نہیں وہ جملہ اسمیہ کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی نفی کر رہا ہے، وہ ما سے ہوگی. جو جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے گا اور اس کا اثر اعرابی اثر، یعنی اعرابی حالت میں رفع نصب جر والا وہ خبر پہ ہوتی ہے، وہ یہاں پر ابھی ظاہر نہیں ہو رہا. تو ما اندی سیارتن کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے پاس گاڑی نہیں ہے. یہاں خبر کیا ہے؟ اندی خبر ہے نا، اور ما سیارتن کیا ہے؟ اس کا مبتدا ہے. اندی یہ بھی ظرف ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو اندہ دال پہ زبر تھی اس کو یا نے پی لیا تو کیا بن گیا؟ اندی. تو کون سا ہوگا؟ ظرف مکان ہوگا نا، گاڑی اس کے پاس کسی جگہ پہ ہوگی نا، تو ظرف مکان ہوگا. اندی دراجتن، میرے پاس ایک سائیکل ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. دراجتن مبتدا ہے نا، جیسے ہم نے کہا کہ مرکب جاری خبر نہیں بن سکتا، مبتدا نہیں بن سکتا، خبر ہی بنے گا، اسی طرح ظرف بھی خبر ہی بنتا ہے، مبتدا نہیں بن سکتا. ٹھیک، جو ہے وہ ہمیشہ خبر ہی بنے. ہاں، ظرف بھی اور مرکب جاری بھی یا تو خبر بنیں گے یا متعلق خبر بنیں گے، مبتدا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. ان کے ہم نے نام بھی یاد کیا تھا کہ ظرف کو اور مرکب جاری کو شبہ جملہ بھی کہتے ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ شبہ جملہ جو ہے وہ مبتدا نہیں بن سکتا. تو اندی پھر خبر ہوگی، تو دراجت مبتدا ہو گیا، اور مبتدا کیا ہو گیا؟ مؤخر ہو گیا، بعد میں آ گیا، خبر پہلے آ گئی. تو اب اس کو نکرہ لا سکتے ہیں، تو نکرہ لے آئے. پھر کہتا ہے حمزۃ عندہ سیارۃ، حمزہ اس کے پاس گاڑی ہے. اب دیکھیں نا یہاں پہ یہ جو ہم نے اسلوب پڑھا ہے اس کی کچھ اپلیکیشن بھی بہتر طریقے پہ نظر آ رہی ہے. یعنی اس نے پوچھا تمہارے پاس گاڑی ہے، اس نے کہا نہیں میرے پاس گاڑی نہیں، میرے پاس سائیکل ہے. حمزہ اس کے پاس گاڑی ہے. اب اس میں آپ نے حمزہ پہ فوکس بھی کیا نا، تو وہ یہ اس اسلوب سے وہ فوکس بڑھ گیا کہ آپ نے حمزہ کو الگ سے مبتدا بنایا، خبر پورا جملہ اسمیہ لا کر وہاں حمزہ کے لیے ضمیر استعمال کر لی، تو اس سے حمزہ پہ ایک فوکس آ گیا. اس کے برعکس اگر آپ کہتے اندہ حمزۃ سیارتن، تو اس کی نسبت یہ اسلوب زیادہ بلیغ ہے، زیادہ بہتر طریقے پہ معنی کنوے کر رہا ہے. تو حمزۃ مبتدا، عندہ سیارتن پورا جملہ اسمیہ خبر، اور یہ اس میں اگر مزید کھولیں خبر کو تو سیارتن مبتدا عندہ خبر. ٹھیک ہے جی، سوالات پوچھتے ہیں. عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالات کے جوابات دیجیے. سر یہ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز دیکھنی تھی. یہ لکھا ہوا ہے اندی دراجتن، میرے پاس سائیکل ہے. اب یہ میرے پاس مبتدا نہیں ہونا چاہیے جی؟ نہیں، وہی ظرف ہے نا. اندی کیا ہے؟ ظرف. ہم نے کہا کہ ظرف چونکہ شبہ جملہ ہوتا ہے وہ خبر ہی بن سکتا ہے، مبتدا نہیں بن سکتا. ظرف اور مرکب جاری یہ دونوں جب آئیں گے، چاہے شروع میں آئیں چاہے بعد میں آئیں، یہ کیا بنیں گے؟ خبر ہی بنیں گے یا متعلق خبر بنیں گے. مبتدا الگ سے ہوگا. ظرف اور مرکب جاری. اچھا جی، تو اب یہ سوالات جو ہیں نا، ان میں سے آپ ان کو آپ اپنے مطابق جوابات دے دیں. ٹھیک ہے، یعنی دو سوالات پڑھتے جائیں اور ان کے اپنے مطابق جوابات دیتے جائیں. جی آپ شروع کر دیں. ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں ملا کے پڑھیں گے نا. مسمکا، ٹھیک پڑھا آپ. تمہارا نام کیا ہے؟ آپ اپنا نام بتائیں. میرا نام فیضان ہے، تو آپ اس طرح کہیں گے. کیسے کہیں گے؟ ہاں، میرا نام ہے نا. میرا نام کیا ہے؟ مرکب اضافی. اسمی، میرا نام. اسمی فیضان. ٹھیک ہے، اسمی فیضان، میرا نام فیضان ہے. ٹھیک ہے. من این انت، کیا ترجمہ؟ تم کہاں سے ہو؟ کیا جواب ہوگا؟ انا من الپاکستان. ہاں ٹھیک ہے. انا من الپاکستانی یا من پاکستانہ. پاکستان غیر منصرف ہے، غیر منصرف پہ حالت جر میں زبر آتی ہے.
الا یہ کہ اس پر الف لام آ جائے. 2 شرائط ہیں, 2 کیسز ہیں جس میں غیر منصرف حالت جر میں زیر کے ساتھ آ جاتا ہے, یعنی پھر زیر اس پر آتی ہے. وہ کیا ہے کہ غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا غیر منصرف مضاف بن جائے. ان دونوں صورتوں میں حالت جر میں اس پر زیر آتی ہے, اس کے علاوہ ہمیشہ زبر آتی ہے. تو اگر آپ کہیں گے انا من باکستانہ, پھر اگر آپ من الف لام نہیں لگائیں گے تو کیا ہوگا, من باکستانہ, پھر زیر آ جائے گی. رہے گا غیر منصرف ہی لیکن زیر آ جائے گی, پھر ہوگا انا من الباکستانی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. جی طارق صاحب 2 جملے آپ پڑھ دیں اور ان کا جواب اپنے کانٹیکس میں دے دیں. ما لغتو کا, لغتو کا, ما لغتو کا, لغتی اردو, نہیں الاردیہ, لغتی لغتی الاردیہ, الاردیتو. ٹھیک. لغتی الاردیہ. کیا ترجمہ ہوگا اس کا, دونوں کا سوال جواب کا؟ تمہاری زبان کیا ہے؟ ٹھیک ہے, میری زبان اردو ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا اگلا ہے اینا ابو کا, تمہارے والد کہاں ہیں؟ ابھی فی الپاکستان, ابھی فی الپاکستانی یا فی پاکستان, فی الپاکستانی. ٹھیک ہے, یا فی پاکستانہ. ٹھیک ہے, یہ فرق ہم نے دیکھ لیا نا. جی جی. ٹھیک ہو. ترجمہ کیا؟ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ میرے ابو پاکستان میں ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی محمد طارق صاحب 2 سوال آپ پڑھ دیں, ان کے جوابات دے دیں. اینا امو کا, تمہاری ماں کہاں ہے؟ امی فی الپاکستان. فی الپاکستانی, اگر الف لام لگا دیں گے تو پھر فی الپاکستانی ہوگا. تو یہ جو کمرے میں ہے یا باہر ہے, اس طرح بھی آ سکتا ہے. ہاں کچھ بھی, کوئی بھی جواب آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ الف لام نہیں بھی لگائیں گے تو فی کی وجہ سے اس نے حالت جر میں تو جانا ہی ہے. ہاں جر میں تو جائے, اسی حالت جر میں زبر ہی ہوتی ہے. ہاں پاکستان غیر منصرف ہے نا, تو غیر منصرف کی حالت جر میں زبر ہوتی ہے, لیکن غیر منصرف ہی کی 2 ایکسیپشنز ہیں کہ اگر اس پر الف لام ہو یا وہ مضاف بن جائے تو حالت جر میں وہ زیر, اس پر زیر آ جاتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. یعنی اس کو اگر ہم ال نہیں لگائیں گے تو فی پاکستانہ پڑھ لیں گے, اور ال لگا دیے تو فی الپاکستانی ہے. ایسا ہی ہے. جی اگلا بھی پڑھ دیں. الکا اخن, کیا تمہارا بھائی ہے؟ یا بہتر ہے کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ ہاں, کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ نعم, میرا ایک جیسے آپ اخی واحد, نہیں اخی واحد, لی اخی واحد, لی اخن واحد, اخن واحد, لی اخن واحد. مبتدا کو رفع میں کرنا ہے نا, اور معرفہ نہیں کرنا, یہاں نہ کرا ہوگا نا, کیونکہ اخی تو ہوگا میرا بھائی, تو آپ کہیں گے لی اخی تو میرے لیے میرا بھائی ہے, پھر وہ یہ بن جائے گا میرا بھائی ہے, وہ پھر اسٹرکچر ٹھیک نہیں رہے گا. لی اخن واحد, میرا ایک بھائی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر کاشف صاحب. اللہ کا اخت, کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ نعم لی اخت واحدۃ, جی میری ایک بہن ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے عندک سیارہ, پوری حرکات پڑھ لیں, پوری حرکات پڑھ لیں تاکہ ہماری مشق پوری طرح ہو جائے نا. عندک سیارۃن, عندک سیارۃ, کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ نعم لی سیارۃ, نہیں اندی سیارۃ, عندی سیارۃ, میرے پاس گاڑی ہے. جیسے سوال میں پوچھا جائے گا اسی طرح ہم اس کا جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ فرق نوٹ کر لیجئے گا, اخن ہے اور اختن ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ابن ہے اور امن. ٹھیک ہے, جو مؤنث والے ہیں اس میں پیش کے ساتھ ہے ماں اور بہن, اور جو باپ اور بھائی ہیں وہ زبر کے ساتھ ہیں. ابن, اخن, امن, اختن. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے. جی عمیر صاحب. دراجتن, راشد کے ساتھ. دراجتن, کیا تمہارے پاس سائیکل ہے؟ لا, ما عندی
दराजतुन। ठीक हो गया। तर्जमा? क्या तुम्हारे पास साइकिल है? नहीं मेरे पास साइकिल नहीं है। मेरे पास साइकिल नहीं है। बिल्कुल ठीक। पहले वाला नहीं जो है वो ला था, दूसरे वाला नहीं माँ था। ठीक हो गया। अगला पढ़ दें। अगर नाम हो तो फिर उसके बाद बस ली से आ जाएगा। हाँ, नाम इंदी दर्राजतुन, इस तरह कैसे ना, नाम इंदी दर्राजतुन, जी हाँ मेरे पास साइकिल है। उसमें दो बच्चे, उसी को रिपीट। नाम इंदी कलम। क्या तुम्हारे पास कलम है? हाँ मेरे पास कलम है। बिल्कुल ठीक। जी फैजान साहब। आइंदा का दफ्तर, क्या तुम्हारे पास रजिस्टर है? ठीक है। नाम इंदी दफ्तर, ठीक है। और हाँ मेरे पास है। अब्बू का ताजिर, क्या तुम्हारा अब्बू वालिद ताजिर है? ठीक है। ला या नाम दोनों इसमें कर सकते हैं। हाँ तो आप दोनों कर दें। नाम अभी ताजिर, और अगर ला कहें फिर कैसे बनेगा? ला इसमें कुछ और पेश। हाँ, मुहंदिस बना दें, तबीब बना दें। हाँ, ला अभी मुहंदिसुन। ठीक है। अब देखें ना, इसके दो उसलूब है ना। आप कह सकते हैं, खैर उसमें तो खैर वो फिर ख़बर को नसब भी देनी पड़ेगी। बहरहाल ये बेहतर है कि आप कह लें ला अभी मुहंदिसुन, या कह दें। ये जो ली हमने अल्लाह का अखुन ली किस लिए यहाँ पे किया था? हाँ, लका जो कि मुखातब है ना, जवाब मुतकल्लिम में होगा ना। क्या तुम्हारा कोई भाई है? तो जवाब कहेगा मेरा भाई है। ये लका को हमने देने के लिए ली उसके लिए। हाँ, जैसे अंता सवाल में हो तो जवाब में आना आता है ना, इसी तरह लका सवाल में हो तो जवाब में क्या आएगा? ली। ओके। काफ ज़बर का या अंता मुखातब की ज़मीरें हैं, और या मुतकल्लिम या अना ये मुतकल्लिम की ज़मीर है। सवाल मुखातब में, जवाब मुतकल्लिम में। अच्छा जी, तारिक मजीद साहब। जी सर, मैं मेडिसिन लेने गया था। मिन आइना मोहम्मदन। हाँ, मोहम्मद कहाँ है, लेकिन आइना मोहम्मद मिन भी आ गया था। कहाँ से है? 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 मोहम्मदन फिल इंडोनेशिया। नहीं, कहाँ से है ना, तो जी। आपके जवाब में भी से आएगा ना। मोहम्मदुन मिन इंडोनेशिया, मिन फ्रांसिया, मिन फरंसा। ठीक है, मोहम्मदुन मिन फरंसा। अगर कहना आइना मोहम्मद, फ्रांस। फिर आप कहेंगे मोहम्मदुन फ़ी फरंसा। ठीक हो गया। आगे आगे है जी मा लुगतहु, उसकी ज़बान क्या है? लुगतहु अल फरंसियतु। आगे कोई भी ज़बान न रहे। हाँ, वो फ्रांस से है ना, तो अरबी। नहीं, वो फ्रांस से है ना, तो लुगतहु अल फरंसियतु, फ्रांस से है ना, हाँ जी। तो फ्रांस से है तो फिर लुगतहु फ्रांसीसी बोलेगा ना। लुगतहु आगे ज़बान का नाम आ जाएगा। अल फरन, हाँ कोई भी आ सकती है। अल फरंसियतु। जी तारिक साहब, मोहम्मद तारिक साहब। जी। आइना अबू, उसका अबू कहाँ है या उसके वालिद कहाँ है? अबू फिल याबान, याबानी। ठीक हो गया। आगे आइना उम्मुहु, उसकी अम्मा कहाँ है? ठीक है। तो जहाँ पर उसका अबू, उसका मैं भी कह देते हैं उम्मुहु फिल याबानी। उम्मुहु फिल याबानी, अइज़न भी कह सकते हैं आप, या उम्मुहु अइज़न फिल याबानी। ठीक है, अइज़न का मतलब क्या है? भी, ऑल्सो। आगे जी डॉक्टर साहब। जी मिन आइना हमजा। हमजा मिन अल मिन, हमजा कहाँ से है? मिन फलस्तीन। ठीक। मिन अल फलस्तीन। ठीक है, मिनल फ़लस्तीनी, हमज़ा फ़लस्तीन से। आगे मा लुगतहु,
لغته عربیہ. العربیہ. ٹھیک ہے, وہ نام ہے نا اصل میں زبان کا, اس لیے معرفہ استعمال ہو. لغته العربیۃ. صح. جی عمیر صاحب. این ابوہ, اس کے والد کہاں ہیں؟ ابوہ فی الپاکستان. سب پاکستان میں. این زینب, تو زینب کہاں ہے؟ ہیا فی العراقی. ہیا فی العراقی. ٹھیک ہو گیا, وہ عراق میں. جی طارق مجید صاحب. سوری آپ کی باری ہے. فیضان صاحب آپ کی باری ہے. زوجہا مبتدا ہے نا, مبتدا رفع میں ہوتا ہے. زوجہا. اس کا شوہر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. زوجہا فی البیت. ٹھیک ہے. زوجہا فی البیت, اس کا شوہر گھر میں ہے. زوجہا مدرس, کیا اس کا شوہر مدرس ہے؟ نعم زوجہا مدرس. آسان ہوتا ہے کہ ہاں میں جواب دے دیں. نعم زوجہا مہندس, یا آپ کہہ سکتے ہیں لا زوجہا تاجر, یہ کچھ اور. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں جی زا رکھی. سر یہ جو اینا زوجہا ہے, اس کو ہم ہو بھی دے سکتے ہیں وہاں پر کہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ این یہ جو 21 ہے, ہم اینا زوجہا, یہ زوجہا اس کا شوہر فی العراق, عراق میں ہے, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوا فی العراقی. کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں جی زا. جب یہ نفی آئے گی عبداللہ صاحب, ہاں جی, جیسے آگے جو ہے وہ کیا ہوگا کہ لائس مدرس. ہاں وہ نا اصل میں, ہاں پھر وہ اصل میں اب جیسے پیچھے آیا تھا نا ما عندی سیارہ, تو ہم نے کہا تھا اس کا خبر پہ اثر ہوتا ہے, تو اصل میں وہ خبر کو نصب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو خبر کو نصب دے دیتا ہے یا خبر پہ با لگا کے اس کو جر دے دیتا ہے. تو وہ بھی چونکہ قاعدہ آیا نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایسے بنے گا زوجہا مدرسن ما زوجہا مدرسن, یا ما زوجہا بی مدرسن, اور اسی ما کی جگہ لیسا بھی استعمال ہو جاتا ہے, اور لیسا میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی آ جاتا ہے اس کے مبتدا کے جنس اور اس اعتبار سے. ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا لا زوجہا مدرس, لا پھر اس کے بعد ما نہیں, اس کا شوہر مدرس نہیں ہے. ہاں تو پھر آپ کہیں گے لا ما زوجہا مدرسن. ٹھیک ہے, خبر کو نصب دیتا ہے اصلاً, جب ما لگتا ہے نا یا تو نصب دیتا ہے یا خبر پہ با لگا کر اس کو جر دے دیتا ہے, اگر خبر شبہ جملہ نہ ہو. ٹھیک ہے, ظرف نہ ہو, مرکب جاری نہ ہو. جو مرکب جاری یا ظرف ہو ویسے ہی رہتی ہے, پھر اس کو ہم اس طرح نہیں ٹریٹ کرتے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ضع رکھیے فی الفراغی خالی جگہ میں, فی ما یلی اس میں جو نیچے ہے, الضمیرہ ضمیر کو رکھیں. ہو یا ہا کی ضمیر کو آپ نے رکھنا ہے, مذکر یا مؤنث کی. میں پڑھ دیتا ہوں. ہذہ البنت طالبۃ, یہ لڑکی طالبہ ہے. بنت کا لفظ بیٹی کے لیے بھی آ جاتا ہے اور ولد کے اپوزٹ صرف لڑکی کے لیے بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لڑکی طالبہ ہے. ہذہ البنت مبتدا, طالبۃ خبر. اسمہا زینب, کیونکہ بنت کے لیے آ رہا ہے لہٰذا اسمہا, اس کا نام زینب زینب ہے. محمد طبیب, محمد ڈاکٹر ہے. وابنہ مہندس, اور اس کا بیٹا مہندس ہے. اب یہاں ابن کا ترجمہ آپ بیٹا ہی کریں گے. ٹھیک ہے, ابن تو ویسے زیادہ تر عموماً بیٹے کے لیے ہی آتا ہے, لیکن بنت جو ہے وہ لڑکی کے لیے بھی آ جاتا ہے. ھذا الرجل تاجر کبیر, یہ آدمی بڑا تاجر ہے. ھذا الرجل مرکب اشاری مبتدا, تاجر کبیر مرکب توصیفی خبر. اسمہ عبداللہ, اس کا نام عبداللہ ہے. اب خبر رفع میں ہوتی ہے لیکن یہ نام کیا ہے, مرکب اضافی. عبداللہ ہی اللہ کا بندہ, مرکب اضافی نام ہے نا, تو اس میں جو خبر کی رفع کس پہ جائے گی, مضاف پر. عبدو, اور مضاف الیہ لفظ جلالہ ہے, وہ جر پر فکس رہے گا, عبداللہ ہی. آمنۃ فی الغرفۃ, آمنہ کمرے میں ہے. وامہا فی المطبخ, اور اس کی والدہ کچن میں ہے. عائشۃ طبیبۃ, مؤنث نام غیر منصرف پڑھے جانے بغیر تنوین کے. عائشۃ طبیبۃ, عائشہ ڈاکٹر ہے. واختھا ممرضۃ, اور اس کی بہن نرس ہے.
خراج محمد من الفصل، جملہ فعلیہ آ گیا، محمد نکلا کلاس روم سے، وخرج معہ، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ زمیل، ہاں لام پہ کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک پڑھا آپ نے کاشف صاحب، لام پہ پیش پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ خراجہ کا فاعل بنانا ہے زمیل کو، زمیل منصرف ہے، فاعل بنانا ہے تو رفع میں پیش علامت ہوگی. وخرج معہ زمیلہ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ساتھی نکلا. ٹھیک ہے، دوست کے لیے زیادہ تر صدیق آ جاتا ہے، زمیل عموماً کولیگ یا ساتھی کے معنوں میں، فیلو کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے صدیق. ایسا بھی بولا جا سکتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز کٹ گئی اس تھی. طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ جی میں کہہ رہا تھا کہ اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ وخرج زمیلہ معہ. ہاں اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. بس جب مقدم کرتے ہیں نا کسی شے کو تو وہ تھوڑا سا ایک تو اسلوب بھی بعض اوقات بہتر ہو جاتا ہے، بعض اوقات تھوڑا سٹریس کا فرق بھی آ جاتا ہے. یعنی اس کے ساتھ اس کا ساتھی نکلا، ہم اردو میں بھی پہلے اس کے ساتھ بول رہے ہیں نا، اور آپ کے وہ اور اس کا ساتھی اس کے ساتھ نکلا، بس تھوڑا تھوڑا فرق آ جائے گا. مانوی طور پہ بھی بعض اوقات تھوڑا تھوڑا فرق آتا ہے، کہاں استعمال کر رہے ہیں اس اعتبار سے، کہیں پہلے لانا بہتر ہوتا ہے، کہیں بعد میں لانا بہتر ہوتا ہے. سر یہ آتیتو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے آنے والی، آنے والے کمنگ. ان الساعۃ لآتیۃ آتا نا، ان الساعۃ لآتیۃ، تو اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ بے شک قیامت آنے والی ہے. آتیہ، ہاتی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ توین 37 ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے عجب بن الاسئلۃ الآتیہ، جواب دیں آنے والے سوالوں کا، تو یہ ان کا مطلب کہاں آ رہا ہے؟ ہاں عجیب، ان اصل میں ان کا لٹرل میننگ ہوتا ہے بارے میں، کبھی ہوتا ہے سے، اصل میں حرف جر ہے نا، حرف جر کہاں آئے گا اس اعتبار سے اس کا معنی تھوڑا تھوڑا بدل جاتا ہے. تو جب جس چیز کا جواب دیتے ہیں نا اس کے ساتھ پھر ان استعمال ہوتا ہے. عجیب کا مطلب ہے جواب دیں، تو ان کا مطلب ہے کہ، یہاں ان کا مطلب ہے کہ یا کا، آنے والے سوالوں کا جواب دیں، جوابات دیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک. تو کہتے ہیں ہاتی، ہاتی کا مطلب ہے لاؤ، خمسۃ اسئلۃ، 5 سوالات، واجوبۃ اور جوابات، یعنی 5 سوالوں جواب کے پیر لے کے آئیں. کل مثال الآتی، آنے والی مثال کے جیسے. مثال کیا ہے؟ آئندہ کا قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ نعم عندی قلم، جی ہاں میرے پاس قلم ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا، اس کو آپ کر لیجئے گا. اسی طرح کہ آپ نے جملے دیکھ لیے، سوال پوچھ رہے ہیں ظرف کے طریقے پہ، اور اس میں خبر مؤخر ہے تو نکرہ بھی ہے، اور جواب اس کا مثبت ہے، پازیٹیو ہے، نام کے ساتھ ہے. تو یہاں آپ جواب میں نام دے رہے ہیں اور اس کے بعد نفی بھی نہیں کر رہے بلکہ سوال کو دہرا رہے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہاتی خمسۃ اسئلۃ، 5 سوالات لاؤ، واجوبۃ اور جوابات، کل مثال لاتی، آنے والی مثال کی طرح. آئندہ کا قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ لا نہیں، ما عندی قلم، میرے پاس قلم نہیں ہے. یہ جواب منفی ہے، ہاں بالکل منفی ہے. تو ایک تو لا لے کے آئیں گے، یہ مرحلہ جی ہم گھر میں خود کریں گے. ہاں جی یہ آپ گھر میں خود کریں. یہ آگے کا بے جو آگے کچھ اور نیا سوال ہے. پہلا بے بھی اسی کا ہے نا، بے کا میں نے ذکر کر دیا نا، جو با ہے کہ وہ لا کے ساتھ ہے، لا کے ساتھ ہے نا، اس میں نفی ہے نا. آئندہ کا قلم لا ما عندی قلم. تو اس اسلوب سے آپ نے جوابات، کوئی سوالات اور جوابات کے پیز اور لکھا ہوا ہے جی اس میں تو وہ چیز نہیں لکھی ہوئی جو آپ کہہ رہے ہیں. وہی ہے. یہ 31 39 کا ہم نے پہلے تو پہلا پارٹ پڑھا ہے نا جی، اس میں اندہ کا قلمون ہے. ہاں دوسرے پیج پہ آ جانا. جی ہاں، اس پہ لکھا ہوا ہے ہاتی خمسۃ اسئلۃ واجوبۃ کالمثال الآتیہ. ہاں واجوبۃ کالمثال الآتی. ہاں جی، اس میں نا کا کہاں ذکر ہے؟ نہیں سوال میں نہیں ہے، سوال سیم ہے لیکن اس نے جو مثال دی ہے نا، مثال نفی والی ہے. اچھا مثال جو آپ نے بتایا تھا کہ لا اور ما سے آپ جملے کو ہاں ایکسپلین کرتے ہیں، سوال دونوں میں سیم لکھا ہوا ہے، سوال میں نفی نہیں لکھا، لیکن مثال جو دی ہے نا، جو مثال آتی دی ہے نا، آنے والی مثال، وہ پہلے میں مثبت ہے، دوسرے میں منفی ہے. ٹھیک ہو گیا.
تو یہ آپ کر لیجئے گا کوئی سے بھی 5 مثالیں لے کے. ٹھیک ہو گیا. آگے اب یہ آگے ہم پڑھ چکے تھے. اب ہم نے پڑھنا ہے اقرا جہاں لکھا ہوا ہے نا 53 پہ جہاں اقرا لکھا ہے نا وہاں سے پڑھنا ہے. تأمل ما یلی یہ پڑھ چکے ہیں نا, یہ میرے پاس ہے, ہم پڑھ چکے ہیں نا. ہم نے درس شروع یہیں سے کیا تھا. یہ پڑھ کے ہم نے تمرین نمبر 50 پڑھ لی تھی. اب 50 کے بعد جو 2 لکھا ہے نا سیکنڈ اقرا, وہاں سے ہم نے پڑھنا. تو یہ بھی قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لی لکا لہو لہا. ٹھیک ہے, ہم نے کہا یہ وہی لام ہے, لام ملکیت, اور یہ جب ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو لام زبر بن جاتا ہے, اور سوائے یا متکلم کے کہ وہ اس کو پھر زیر سے بدل دیتی ہے. تو لی میرے لیے یا میرا یا میری, لکا تیرا, لہو اس کا, لہا اس عورت کا. ٹھیک ہے, یا کے لیے. تو لی اختن واحدتن میری ایک بہن ہے. الکا اخن کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ نعم. لا ما لی اخن. ٹھیک ہے, اب یہاں نفی دے رہے ہیں نا, پیچھے کہا تھا نعم لی اخن واحدن, کوئی جواب ہو سکتا ہے. آپ 10 کہہ رہے ہو تو وہ اس کے عدد آ جائے گا, 3 ہے تو ثلاثت و اخوہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں کیا ہے نفی لا. تو اب لا کے بعد ما لی اخن, جیسے ما عندی قلم تھا تو کیا ہو گیا ما لی اخن, میرا کوئی بھائی نہیں. اب یہاں کوئی کا ترجمہ یہ مناسب محسوس ہوگا, میرا کوئی بھائی نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ کہا تھا نا کہ جب ایک کچھ اور کوئی اس طرح ہے, یہ اگر کہیں ترجمے میں بہتر لگ رہے ہوں نکرہ میں تو ہم ان کو استعمال کر لیتے ہیں. اگر ضرورت نہ ہو اس کے بغیر بھی کام چل جائے تو اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں کوئی لگانا معنی کے اعتبار سے بہتر ہے. اختی لہا طفل صغیر, میری بہن اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے. یہ کیا ہے, وہی اسلوب ہے. حمزۃ ما لغتہ, اختی مبتدا, لہا طفل صغیر خبر, اور خبر پورا جملہ اسمیہ ہے جس میں لہا کیا ہے, چھوٹے جملہ اسمیہ کی خبر ہے, کیونکہ وہ کیا ہے مرکب جاری ہے نا, مرکب جاری مبتدا نہیں ہوگا. اور طفل صغیر مرکب توصیفی اس چھوٹے جملہ اسمیہ کا مبتدا ہے. اور یہ پورا چھوٹا جملہ اسمیہ لہا طفل صغیر یہ خبر ہے کس کی, اختی کی, جو مبتدا ہے, اور اس مبتدا کیا ہے مرکب اضافی اخت اور یا. ٹھیک ہے, تو میری بہن اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے. طفل بچے کو کہتے ہیں. زمیلی لہو اخن و اختن, میرا ساتھی اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے. اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے واحد واحد نہیں کہا نا, لہو اخن واحد و اختن واحدتن یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے, صرف اخن اور اختن کا ہے, تو یہ بھی واحد کا صیغہ ہے نا. تو یہاں پہ بھی ہم ایک ترجمہ کریں گے تو ہمیں مناسب ہو جائے گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو ہم کہیں گے زمیلی لہو اخن و اختن, میرا ساتھی اس کا ایک بھائی اور ایک بہن. ٹھیک ہے, اب یہ ایک کیسے پیدا ہوا, اس کے عدد کے واحد ہونے سے اور اس کے نکرہ ہونے سے. ٹھیک ہے, تو زمیلی مبتدا, لہو اخن و اختن خبر, اور یہ خبر پورا جملہ اسمیہ ہے جس میں لہو خبر ہے چھوٹے جملہ اسمیہ کی مرکب جاری, اور اخن و اختن یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں نقولو. نقولو کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں. اب یہاں وہ آپ کو بتا رہے ہیں استعمال کا کہ نقولو ہم یہ کہتے ہیں, اندی کتابن میرے پاس کتاب ہے یا ایک کتاب ہے. وَنَقُولُ لِي أَخٌ اور آپ کہتے ہیں میرا ایک بھائی ہے. لا نقولو اندی اخن, یہ نہیں کہتے ہم کہ میرے پاس ایک بھائی ہے. یعنی جب کسی چیز کے لیے آئے گا تو پھر ہم اندہ استعمال کریں گے, لیکن اگر شخص کے لیے آ رہا ہے تو وہ ہمارے چونکہ پاس, اگر تو پاس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں حامدن اندی میرے پاس ہے, وہ ان معنوں میں ہوگا کہ میرے پاس بیٹھا ہے. لیکن اگر آپ کہیں نا کہ وہ میرا یعنی میرا اس سے تعلق ہے, وہ میرا بھائی ہے, وہاں پہ ہم پاس کا لفظ نہیں استعمال کریں گے نا. یہ نقولو ہے نا جی, تینوں نے کہا پہ نقولو ہے. نقولو, نقول تیسرے میں لا نقولو ہے. لا نقولو ہے, نقولو کے ساتھ لا ہے نا جی. ہاں وہی, ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں. یہ ہم نے اسٹرکچر پڑھا نہیں ہے مضارع کا اسٹرکچر. ہاں ایسا ہی, ایسا ہی. ٹھیک ہے, تو مطلب میرے پاس ایک بھائی ہے, اردو میں نہیں کہتے ہیں نا. کوئی پوچھے گا آپ کا کوئی بھائی ہے, وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ کے پاس کوئی بھائی ہے, یہ نہیں کہیں گے میرے پاس بھائی ہے. جو چیز آپ کی ملکیت میں اس کے لیے آپ اندہ استعمال کرتے ہیں, اور اگر آپ کا رشتہ بیان ہونا ہے تو وہ پھر یعنی لام ملکیت سے آ جائے گا. پھر کہتے ہیں ما جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ساتھ. یہ کیا ہے ظرف, ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے, ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے. بطور معنی جیسا آپ کا اس کا معنی استعمال ہو رہا ہے,
ساتھ اگر مکانی ہے تو مع ساتھ ظرف زمان ہو جائے گا، مکان ہو جائے گا، ورنہ زمان ہو جائے گا، دونوں بھی ہو سکتا ہے۔ خبر نہیں آ سکتا، ہاں یہ خبر ہی آئے گا، خبر ہی آئے گا، مبتدا نہیں آ سکتا۔ یعنی مبتدا نہیں آ سکتا۔ لیکن انہوں نے مثالیں دی ہیں زیادہ اس کی جملہ فعلیہ کی، وہاں اس کو آپ مفعول فیہ کہہ لیں، ظرف کہہ لیں، ظرف تو ہے ہی نا۔ تو خرج حامد مع خالد، حامد نکلا خالد کے ساتھ، خرج فعل، حامد فاعل، فاعل ہے اس لیے اس کو حامد رفع میں پڑھا، مع خالد اس کا کیا ہے؟ مفعول فیہ۔ ہم نے کہا تھا جو ظرف اگر جملہ اسمیہ میں آئے تو اس کو مفعول فیہ کہہ بھی سکتے ہیں اگر معنوی طور پہ وہ بہتر لگ رہا ہو، ورنہ اس کو صرف ظرف کہہ دیں گے۔ اور اگر جملہ اسمیہ میں، اگر جملہ اسمیہ میں آ رہا ہے ظرف تو اس کو ظرف کہیں گے، اور خاص کیسز میں جہاں اس کا معنی فعلیہ بن رہا ہو اس کو مفعول فیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر جملہ فعلیہ میں ظرف آ رہا ہے تو اس کو بہتر ہے کہ مفعول فیہ ہی کہہ دیں، بات ایک کی ہوتی ہے۔ مع خالدین یہ پورا مفعول فیہ ہے اس کا، جس میں مع اصلاً مفعول فیہ ہے جو مضاف ہے، اور خالد مضاف الیہ ہے۔ ذهب الطبیب مع المہندسی، یہ رول لکھ لیں کہ جملہ فعلیہ میں اگر ظرف آئے تو اس کو مفعول فیہ کہنا بہتر ہے، ظرف بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مفعول فیہ کہنا وہاں بہتر ہے، کیونکہ فعلیہ ہے نا، فعلیہ میں آپ مفعول کہہ دیں تو بہتر ہے، فعل فاعل ہو گیا تو مفعول فیہ کہہ دیں، مفعول بہی کہتے ہیں، فیہ مفعول فیہ فیہ کہنا مناسب ہے۔ ذهب الطبیب مع المہندسی، ڈاکٹر نکلا مہندس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب مع ان دونوں میں کیا ہے؟ خرج اور ذہابہ کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہاں زمانی بھی مراد ہوگا، مکانی بیک وقت بھی ہو سکتا ہے، مطلب زمانی آپ کہہ رہے تو بہتر ہے لیکن وہ ساتھ فزیکلی بھی اس کے ساتھ نکلے گا، وقت بھی سیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ مع کے اندر بعض اوقات دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں۔ جلس المدرس مع المدیری، مدرس بیٹھا، جلسہ بیٹھا مدیر کے ساتھ، کے ساتھ ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی سیاق و سباق سے معلوم ہوگا دونوں کٹھے بیٹھے ہیں یا دونوں ساتھ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں فزیکل زیادہ بہتر لگ رہا ہے، ظرف مکان زیادہ بہتر لگ رہا ہے۔ من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب یہاں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ تمہارے ساتھ، ماں کا مبتدا ہے، مع تو ظرف ہے نا، ظرف مبتدا نہیں بن سکتا، لیکن اگر من ہاذا ہوتا تو پھر تو ہم نے کہا تھا نا من ہاذا میں ہاذا مبتدا من خبر، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں ہاذا تو ظرف نہیں تھا نا، وہ تو ایک پراپر اسم تھا جو مبتدا بن سکتا ہے، لیکن مم معاکا میں کیا ہے؟ معاکا ظرف ہے، ٹھیک ہے نا، تو ظرف خبر ہی بنے گا تو پھر من کو مبتدا بن، مبتدا ہو گیا جی، اور ماں کا خبر ہوگی۔ من مبتدا معاکا خبر، تمہارے ساتھ کون ہے، ٹھیک ہے۔ یا علی یو، اے علی، تنوین ختم ہو جائے گی۔ معیہ زمیلی، یا معی بھی کہہ سکتے ہیں، معی زمیلی، میرے ساتھ میرا ساتھی ہے، معیہ ویسے بہتر ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایسی ہوگا ماں ہی ہے، تو ہاں، یہ بھی ظرف یہ خبر ہے، یہی خبر ہے، زمیلی مبتدا ایسا، خبر ہوا، اور سوری مبتدا ہوا، اور یہ ماں ہی خبر ہوگی۔ ہاں جی، زمیلی مبتدا معیہ خبر۔ ساتھی ہے، میرے ساتھ ساتھی ہے، تو پھر کیا ہے؟ یا تو میرے ساتھ میرا ساتھی، ہاں تو زمیل ان پہ نکرہ ہو جائے گا نا، زمین النکیرہ، اگر آپ اس کو اسپیسیفائی بھی کرتے ہیں، آپ کی گفتگو میں پہلے وہ ساتھی اسپیسیفائڈ ہے تو معی الزمیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر وہ اسپیسیفائڈ ہے۔ لیکن زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ اس کو اسپیسیفائی نہیں کر رہے، میرے ساتھ ساتھی ہے یعنی ایک ساتھی ہے، یعنی آپ جب کسی جگہ جائیں تو کہ پوچھا آپ اکیلے ہیں تو آپ کہیں نہیں میرے ساتھ ساتھی ہے ایک، تو یہاں کیا ہے وہ اسپیسیفائی نہیں کیا آپ نے، تو آپ کہیں گے معیہ زمیل، میرے ساتھ ایک ساتھی ہے۔ لیکن اگر آپ کی گفتگو میں پہلے سے طے ہو کہ دو لوگوں نے آنا ہے اور وہ ذہن میں ہو کہ وہ دوسرا حامد تھا مثلا، تو آپ پوچھے آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی ہے، آپ کہیں گے نام معیہ الزمیل یا زمیلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح نکرہ یا معرفہ کا فرق آ جاتا ہے۔ اچھا جی، آمنۃ معہا زوجہا، آمنہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے، آمنہ مبتدا، معہا زوجہا خبر، جو مرکبے یعنی جملہ اسمیہ ہے، زوجہا مبتدا، معہا خبر، اور یہ پورا جملہ اسمیہ خبر، آمنۃ مبتدا۔ خرج ابی من البیتی، میرے والد صاحب گھر سے نکلے، ابھی یہاں کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، خرجہ فعل آ رہا ہے نا، ابھی فاعل ہے، لیکن ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہی رہتا ہے، یا متکلم اس کی ہر جو علامت ہوتی ہے واو الف یا اس کو ڈراپ کر کے با کو زیر دے دے گی،
تو ہم اس کو کہیں گے یہ رفع میں ہے، فی محلی رفع نہیں، براہ راست رفع میں ہی ہے، لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ واو مقدر، ٹھیک ہے، کیونکہ اسماء خمسہ میں سے ہے نا، تو واو رفع کی علامت ہوگی، لیکن یہاں ایزیومڈ ہوگی۔ من خرج معہ، اس کے ساتھ کون نکلا یا ان کے ساتھ کون نکلا؟ خرج معہ عمی، ان کے ساتھ میرے چچا نکلے یا میرے تایا نکلے۔ امن کا لفظ جو ہے ایک تو امن ہے، وہ حمزہ کے ساتھ ہے، حمزہ پہ پیش ہے، امن ہوتا ہے ماں یا والدہ، اور عین کے ساتھ ہو وہ زبر کے ساتھ ہے، امن یہ ہوتا ہے چچا یا تایا، دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی والد صاحب کے جو بھائی ہوتے ہیں اگر بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، دونوں صورتوں میں ان کو امن کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ٹائم تو ہو گیا ہے، جلدی سے مکمل کر لیتے ہیں درس، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا ہی رہ گیا، قاعدہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، صرف ریڈنگ کرنی ہے بس، ٹھیک ہے۔ بیتن، بیتو کا، بیتو، بیتوہا، بیتی، ٹھیک ہے، بیتن سے ضمیر جوڑ رہے ہیں آگے، پھر کہتے ہیں ابن، ابو کا، ابوہ، ابوہا، ابی۔ فرق کیا بتا رہے ہیں؟ بیتن کیا تھا؟ منصرف، رفع میں کیا علامت ہے؟ پیش، اور خیر وہ رفع ہی ہے سب کی، اور لیکن وہ ضمیر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، مضاف بن رہا ہے نا، تو بیتو کا، بیتوہ، بیتوہا اور بیتی، ٹھیک ہے۔ یا متکلم میں تو زیر سے بدل جائے گا، باقی صورتوں میں منصرف کی علامت کیا تھی؟ پیش، تو بیتو کا، لیکن یہاں پہ رفع ہی صرف شو کی جا رہی ہے۔ ابن اور اخن کیا ہیں؟ اسماء خمسہ میں سے ہیں، تو اگر یہ مضاف نہ بنے پھر تو کیا ہوگا؟ ابن، 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 اخن، اخن، اخن۔ اگر مضاف بن جائیں تو رفع میں واو علامت ہوگی، نصب میں الف، جر میں یا، ٹھیک ہے، تو یہاں رفع لکھی ہے تو واو علامت ہے۔ ابو کا، ابوہ، ابوہا اور ابی، ابی میں کیا ہوا؟ وہ واو ڈراپ ہوگی اور یا نے با کو زیر دے دی، ٹھیک ہے۔ تو ابو کا تیرے آپ کے والد یا تیرا باپ، اس کا باپ، اس عورت کا باپ، میرا باپ، میرے والد۔ اخن، اخو کا، اخوہ، اخوہا، اخی، اخن بھائی ہو گیا، اخو کا تیرا بھائی، اخوہ اس کا بھائی، اخوہا اس عورت کا بھائی، اخی میرا بھائی، ٹھیک ہے۔ ابی و امی فی البیتی، میرے والد اور میری والدہ گھر میں ہیں۔ ابی و امی مبتدا، فی البیتی خبر، دونوں مرکب اضافی ہیں، ابی اور امی دونوں کیا ہیں؟ مرکب اضافی۔ فرق کیا ہے؟ ابی میں رفع کی علامت کیا ہے؟ واو مقدر، اور امی میں رفع کی علامت کیا ہے؟ پیش مقدر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ امی امن سے ہے نا، امن منصرف ہے، منصرف میں کیا ہوتا ہے؟ پیش علامت ہوتی ہے، اور ابی میں واو علامت ہے، اگر وہ مضاف یہاں بن رہا ہے تو پھر واو علامت۔ ہاں جی، ابن کس، ابن سے بنا ہے نا، ابی کس سے بنا ہے؟ ابن سے۔ ابن کیا ہے؟ اسماء خمسہ میں سے ہے، اسماء خمسہ جب مضاف بنے تو ان کی رفع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ واو، واو ہوتی ہے نا، جی جی۔ تو ابو، ابو کا سے بنا نا، ابو یا، تو کیا بنے گا؟ ابی، تو یہاں علامت کیا تھی؟ واو، جو نکل گئی، ڈراپ ہوگی، تو ہم یہاں کہیں گے واو علامت ہے جو ایزیومڈ ہے، مقدر ہے ابی میں۔ اور امی کس سے بنا ہے؟ امن سے، تو امن میں چونکہ منصرف ہے تو رفع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ پیش، تو امی میں ہم کہیں گے رفع کی علامت پیش مقدر ہے، اور ابی میں کیا کہیں گے؟ رفع کی علامت واو مقدر ہے، کیونکہ ابی، ابن یہاں ہے وہ مضاف بن رہا ہے تو وہ اسماء خمسہ میں سے ہے، اسماء خمسہ کی علامت واو ہوتی ہے رفع میں، اور امی امن سے ہے، امن جو ہے وہ منصرف ہے، منصرف کی رفع میں پیش علامت ہوتی ہے۔ رفع میں کیوں ہے؟ سب سے پوچھ لیں، میرا خیال ہے کہ یہاں آگے تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہم نے ہے، اسماء سمجھئے خمسہ میں یہ صرف یہاں سے ابن سمجھ اور اخن پڑھا تھا، بند ہوئی یہ ہے۔ نہیں تھا پڑھا ابھی۔ اسماء خمسہ میں ابن اور اخن پڑھا تھا، امن نہیں تھا پڑھا ہوگا ابھی۔ یا ابون ہوگا؟ اخن ہوگا یا اقون ہوگا؟ کیا خا پہ شد کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بول رہے ہیں نا ابون، تو یہ اقن ہوگا؟ نہیں، ابن، یہ ابون ہوگا؟ ابن، با پہ شد نہیں ہے، اچھا، اور دوسرے میں اخن، اقن ہوگا یا اقون ہوگا؟ نہیں، اخن، ابن، شد نہیں ہے، با اور خا پہ شد نہیں ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے عبداللہ۔ یہ طارق صاحب واضح ہو گیا نا آپ کو؟ میں ویسے تو پڑھنے میں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ نے بیچ میں وہ کر دیا نا واو مقدر اور یہ وہ چیزیں تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہیں، لیکن پڑھوں میں ریویژن کروں گا تو پھر شاید بہتر ہوگا۔ دیکھیں اگر آپ کہیں تمہارا باپ اور تمہاری ماں گھر میں ہیں تو کیا ہوگا؟ ابو کا و امو کا فی البیتی، ایسی ٹھیک ہو گیا۔
تو ابو کا میں رفع کی علامت کیا ہے؟ واو، واو ہے نا. امو کا میں رفع کی علامت کیا ہے؟ پیش. ٹھیک ہے، کیونکہ ابو کا جو ہے وہ کیا ہے؟ اسماء خمسہ میں سے، اور امو کا کس میں سے ہے؟ منصرف میں سے. ٹھیک ہے، تو یہی چیز بس یہاں پہ یا متکلم میں چونکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بھی علامت ہوتی ہے اس کو وہ پی جاتی ہے نا، تو لہٰذا میں نے کہا پھر وہی علامات ہیں لیکن مقدر ہیں، ایزیومڈ ہیں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، واضح ہو گیا نا اب تو. اسماء خمسہ میں سے نہیں ہے، امن نہیں ہے، ابن اور اخون یہ دونوں اسماء خمسہ. کیونکہ وہ 5 ہے نا، میں سمجھا شاید نہیں امن اس میں سے نہیں. پھر کہتے ہیں اینا ابو کا یا حامدو، اے حامد تمہارے باپ تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟ ذہبا الی السوقی، وہ گئے بازار کی طرف، گئے ہیں بھی کہہ سکتے ہیں. اخو کا طبیبن، کیا تمہارا بھائی ڈاکٹر ہے؟ لا نہیں. ہوا مدرسن، وہ استاد ہے. زینبو فی الریاضی، زینب ریاض میں ہے. اخوہا فی الطائفی، اس کا بھائی طائف میں ہے. وابوہا فی المدینۃ المنورۃ، اور اس کا باپ یا اس کے والد صاحب مدینہ منورہ میں ہیں. ٹھیک ہے. ھذا الطالب ابوہ وزیر، یہ طالب علم اس کا باپ وزیر ہے، منسٹر ہے، اس کے والد صاحب منسٹر ہیں. ھذا الطالب مبتدا، ابوہ وزیر خبر، اور خبر بذات خود مرکب یعنی جملہ اسمیہ، ابوہ مبتدا وزیر خبر. ٹھیک ہے. وَأَخُوهُ تَاجِرٌ كَبِيرٌ، یہ نیا جملہ اسمیہ شروع ہو گیا، اور اس کا بھائی بڑا تاجر ہے. ٹھیک ہے. اخوہ مبتدا تاجر کبیر مرکب توصیفی خبر. ذہب اخی الی المدرسۃ، میرا بھائی گیا مدرسے کی طرف. یہاں بھی اخی کس میں ہے؟ حالت رفع میں ہے. ذہبہ کا فاعل بن رہا ہے نا، لیکن جب رفع میں جاتا ہے تب بھی اخی ہوتا ہے، نصب میں بھی اخی، جر میں بھی اخی. ٹھیک ہے. اس کی علامت کیا ہوگی؟ واو مقدر. ٹھیک ہے. اسماء خمسہ میں میرا بھائی مدرسے کی طرف گیا. وذہب ابی الی الجامعۃ، اور میرے والد صاحب یونیورسٹی کی طرف گئے. پھر کہتے ہیں محمد خالد حامد عباس محمود، سب پر تنوین ہے، سب کے سب منصرف نام ہے. حمزۃ طلحۃ اسامۃ معاویۃ اکرمۃ، یہ سب کے سب بھی مذکر نام ہیں، مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے آخر میں گولتا موجود ہے. گولتا مؤنث سے مشابہ بنا دیتی ہے ان کو. لہٰذا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ دیکھیں نا، ذہب اخی الی المدرسۃ، ٹھیک ہے، میں اس کا مطلب بھی سمجھ گیا ہوں، ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں، چاہے فکرہ بنا بھی لوں، لیکن یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ یا مقدر یا واو مقدر، مطلب یہ کہہ کے ہم نہیں، نہ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ٹائم چاہیے. کوئی بات نہیں، نہ کہیں. آپ نے یہ پہلا یہ جملہ جو ہے وہ ابھی، اس میں بھی آپ نے وہ کوئی کہا کہ امی تو ٹھیک ہے، امی، اور ابھی میں وہ یہ واو مقدر ہے. یا نہیں، امی وہاں بھی اگر آپ یہ نہ کہیں تو اتنا کافی نہیں کہ یہ میرا ٹھیک ہے، باپ اور کافی امی گھر پہ ہے. کافی ٹھیک ہے. نہیں واقعی میں مطلب نہیں، اصل میں امی میں بھی میں نے کہا ہے نا، امی میں بھی میں نے کہا ہے کہ پیش مقدر ہے. مقدر ہم نے کب کہا تھا؟ ہم نے جب کہا تھا کہ اعراب اگر کسی وجہ سے نہ آ سکتے ہوں لیکن آنے چاہیے ہوں. ہم نے اس کا سارا جملہ بنایا نا، ابو کا و امو کا. ٹھیک ہے. تو اب ابو کا میں تو اعراب نظر آ رہا ہے نا، واو نظر آ رہا ہے، اور امو کا میں پیش بھی نظر آ رہی ہے. تو کوئی ہم سے علامت پوچھے رفع کی، وجہ تو معلوم ہے نا، مبتدا ہونا وجہ ہے، رفع حالت ہے. علامت پوچھے تو ہم کہیں گے ابو کا میں واو علامت ہے، امو کا میں پیش علامت ہے. تو یہی یہ جو پہلا ابھی ہے یہ بیسیکلی ابو ہے. ایسا ہی کیونکہ یہ ابو ہے اس لیے اس کا جو واو ہے وہ مقدر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور امی جو ہے وہ امی ہی رہنا ہے، تو وہ بس نارمل ہے، یا اس میں بھی کوئی چیز مقدر ہے؟ اس میں بھی مقدر ہے نا. وہ کیا ہے؟ امویا. ٹھیک ہے نا، امویا بیتی کی طرح ہے نا. بیتو کا اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کو ابو ہونا چاہیے تھا، اس کو ہونا چاہیے تھا امویا. ٹھیک ہے. بیتو کا ہے نا، امو کا، امویا کیا مقدر ہوا؟ پیش مقدر ہے، منصرف ہے نا. امو کا، امویا. ٹھیک ہے. امی. ٹھیک ہے. تو یہ محمد خالد یہ سب کے سب تنوین کے ساتھ ہیں تو منصرف ہیں، اور نیچے والے نام غیر منصرف ہیں کیونکہ ان کے آخر میں گولتا ہے اور ہیں مذکر ہی کے لیے لیکن مؤنث کے مشابہ ہیں، اور نام ہے. ہم نے شرط کیا پڑھی تھی؟ نام ہو پلس مؤنث ہو. صرف مؤنث سے بھی غیر منصرف نہیں، صرف نام سے بھی غیر منصرف نہیں، دونوں شرائط جمع ہو رہی ہیں. تو یہاں پہ دونوں شرائط کیا جمع ہو رہی ہیں؟ نام اور مؤنث کے مشابہ.
اس لیے غیر منصرف ہے، تنوین نہیں آئے گی، جر میں زبر آ جائے گی، رفع نصب میں، رفع میں پیش، جر نصب اور جر میں زبر۔ اقرأ الاسماء الآتیۃ، آنے والے اسماء کو پڑھیں، وضبط اور حرکت لگائیں، اواخرہا ان کے آخری حصوں کو، خالدن، اور جن کو تنوین کے ساتھ پڑھوں گا وہ منصرف ہیں، جن کو تنوین کے ساتھ نہیں پڑھوں گا وہ غیر منصرف ہیں، رفع میں پڑھے جا رہے ہیں سب کے سب۔ خالدن، حمزۃ، عمار، انس، اس کو ہم انس پڑھ دیتے ہیں، انس زبر کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انس، معاویۃ، حامد، اسامۃ، اکرمۃ، عباس، محمد، طلحۃ، ٹھیک ہے۔ الکلمات الجدیدہ کیا ہے؟ الزمیل کلیگ، فیلو، ساتھی، الزوج شوہر، ٹھیک ہے، جوڑے کے لیے بھی آتا ہے بعض اوقات، لیکن یہاں اس سے مراد شوہر ہے۔ واحد ایک، فتن نوجوان، یہ وہی ہے، الفتح ہو تو نوجوان معرفہ ہوگا اور نکرہ ہو تو فتن بن جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے مستشفى اور المستشفى اور مستشفن تھا۔ مع ساتھ، یہ ظرف ہے، نصب میں آتا ہے اور مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے۔ الطفل بچہ، الکویت کویت، اللغت زبان، ٹھیک ہے، اس کا بھی فرق ہوتا ہے لغت اور لسان میں، ویسے لسان بعض اوقات آ جاتا ہے لینگویج کے معنوں میں بھی، لیکن اصلاً لسان کا مطلب ہے جو ٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اور لغت کا مطلب ہے لینگویج، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات لسان جو ہے وہ لینگویج کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، وہ پھر اس کا مجازی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کتاب کا آدھا حصہ مکمل ہو گیا ہے، جمعے کو انشاءاللہ ہم یہ جو درس 11واں ہے نا یہ پڑھیں گے، اس کو آپ پڑھ کے آئیے گا، اس میں نیا قاعدہ تمرین میں چھوٹا سا ایک بات آئی ہے، باقی نیا قاعدہ اس کے متن میں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آخری جملے کے علاوہ۔ تو اس کو آپ اچھی طرح پڑھ لیجیے گا، آپ ترکیب دیکھیں گے تو آپ کو کہیں مرکب اضافی نظر آئے گا، کہیں مرکب اشاری نظر آ جائے گا، کہیں آپ کو مرکب توصیفی نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے، کہیں لام ز لی جو ہے وہ اس کا استعمال ہے، تو یہ سب کے سب آپ کو ملتے جلتے نظر آئیں گے، تو اس سے آپ کی مشق ہو جائے گی، ظرف بھی آ جائیں گے۔ اب آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے انشاءاللہ، اس کو آپ دہرا لیں، جمعے کو پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ پلان کر لیں گے کسی وقت آپ کو گھر میں ٹیسٹ دے دیں گے، آپ کو کر کے مجھے جمع کرا دیجیے گا۔ نصف اول کتاب کا آپ کا مکمل ہے انشاءاللہ، یعنی جمعے کو یہ درس پڑھ لیں گے تو مکمل ہو جائے گا۔ سوال ہے تو پوچھ لیں، ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کو دہرا لیجئے گا اب جمعے سے پہلے، بلکہ ہاں جمعہ نہیں ہے، اب جمعرات ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو شاید آصف صاحب نے بتایا ہوگا، جمعرات کو کلاس ہوگی، اب جمعے کو نہیں ہے، اور چونکہ اس کی حدیث کی کلاس نہیں ہو رہی، تو اب جمعرات کو عربی کی کلاس ہوا کرے گی، ٹائم فی الحال عشاء کے بعد ہی ہے انشاءاللہ، تو فی الحال 7:45 ہے تو عشاء پیچھے آئے گی، تو اس کو 8:45 ہے، پھر عشاء پیچھے آئے گی تو اس کو مزید پیچھے کر لیں گے۔ تو اب جمعرات کو کلاس ہے، جمعے کو نہیں ہے، جمعرات کو ہے، نوٹ فرما لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔